الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا سامعین محترم، ہوا قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جنی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، ماشاءاللہ 3 دن تو تسی قرآن و حدیث دے واز نو، قرآن و حدیث دے دروس نو، تقاریر نو سماعت فرما رہے، اور اے حضرت قاری عبدالوکیل رحمہ اللہ دا اے لگایا ہویا پودا جو کہ الحمدللہ جب تن آور درخت بن چکے ہیں، اور بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے قرآن و حدیث رو پڑھنے والے علماء، بڑے بڑے قرآن حضرات
اور بچیاں بھی عالمہ اس ادارے دے وچوں بنیاں بن رہی نے. ہر سال اس طرح ہی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. میں دعا کرنا کہ اللہ حضرت قاری صاحب کی قبر نو اپنے نور نہ منور فرمائے. اچھی کہو آمین, اچھی کہو. تھوڑے دے آمین دا پرچہ نہیں ہوتا, جے ہوئے گا تو میں بعد سے نبڑ لگا, پریشان نہیں ہونا. قاری صاحب کی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے. اور جتنے خانپور دے جماعتی احباب نے جڑے ہن تک بھی اس جامعہ نہ چل رہے نے, تعاون کرتے ہیں, اور بالخصوص میرے انتہائی پیارے بھائی ساڈے پاکستان دی یوتھ فورس دے سالار میری مراد, میرے انتہائی محترم اور میرے انتہائی مشفق بھائی حضرت حافظ عامر صدیقی حافظہ اللہ, اللہ انہاں دی جوانی دے اندر, قوت دے اندر اللہ مزید برکات نازل فرمائے. اور انہاں دے نال چلن والیاں دے ساریاں دے گھراں چ رزق مالو جان چ اللہ مزید برکات نازل فرمائے. اچھی کہو آمین. اور بالخصوص اس جامعہ دے اساتذہ خواہ شعبہ حفظ دے نے یا درس نظامی دے نے, انہاں دا بھی بہت عمل دخل ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ من وعن اوی چل رہا ہے, اور اللہ انہوں قیامت تک اس طرح ہی آباد رکھے, شاد رکھے. ادھے کو آمین آدھے و دین بھابیاں لی آمین نہیں تو ہی آدھے. تو بہرحال میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ بڑھی ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو جدو کیا جاندا ہے بھی آ جاؤ اللہ دے قرآن وال اور پیغمبر دے فرمان وال. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, تسی منافقاں نو ویندے ہو, یسدون عنک صدودا, وہ لوکاں نو روک دے نے قرآن و حدیث تو روکنا. میرے نال نال ہن چلنا ہے, اسے آیت دے اوپر انشاءاللہ میں دلائل پیش کراں گا. پہلے نمبر تے بات نوٹ فرما لو کہ جس طرح اے قرآن اللہ دی وحی ہے نا, اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. جس طرح قرآن منظم من اللہ ہے, حدیث بھی منظم من اللہ ہے. جس طرح قرآن لا رہے دے, اس طرح پیغمبر دی زبان نبوت دی بات بھی لا رہے دے. قرآن پر حق کے, حدیث پر حق کے. قرآن لا شک کے, حدیث بھی لا شک کے. قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے, تے حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے. اور قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے, حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے. جس طرح قیامت تک قرآن چ کوئی عیب نہیں, اس طرح قیامت تک پیغمبر دی حدیث بھی کوئی عیب نہیں. جڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے, تے جڑا حدیث دا منکر ہے بولیا جناب ذرا بولو, بتھیری دیر تو ہی چپ کر کے بہ رہے ہیں. ہن تو آپ بولنا ہے, آدھی تقریر میں تھوڑے کو کرانی ہے, تے جے بولنا نہیں جے تو پھر انہاں لئی پڑھی جاؤ, کچھ کرو صحیح تاکہ مجھے پتہ لگے تو ہی چاکن دے. بہرحال قرآن دا منکر بھی کافر ہے, اچھی بولو حدیث دا منکر بھی کافر ہے. ایک بندہ یہ گل کہندا جی میں قرآن نو ماننا حدیث مانتا ہی نہیں. بعد ہے نے دنیا دے اندر یہ بھی نواں فرقہ ایک پیدا ہوا جی, جو کچھ ہے قرآن یہ حدیث دے نبی پاک تو بعد لکھی گئی ہے, تو لہذا حدیث ٹھیک نہیں, بعد اللہ قرآن ٹھیک ہے. میں کیا قرآن تے منکر دے نال ایک میری گل ہوئی, بڑی توجہ نہ سنیا جی. وہ میرے کو ایک دوست آیا, کہنے لگا جی میرا بہنوئی ہے تے دا ذہن کچھ نہ اکھڑیا ہے, تے اے آندا میں قرآن ماننا حدیث نہیں مانتا. میں انہوں بہ کے ایک کوئی سوال کیتا, میں کہا باقی سارے رہن دے, تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندا بالکل ہویا ہے. میں کہا اپنی امی تے ابے دا نکاح منو قرآن چو بخا. وہ میرے ال ہن اس طرح ویکھے جویں آپری مجھ گتاوے ال ویندی. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ؟ میں کیا وینا کی ہے, اپنی امی تے ابے دا نکاح جڑا ہے قرآن چو بخا, حدیث چو نہیں. حدیث تے تو مانتا ہی نہیں, حدیث تے تو مانتا ہی نہیں, کیونکہ نکاح دا طریقہ حدیث موجود ہے, قرآن چ نہیں. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, ان کو وہ نماز تو جس طریقے نہ پڑھنا ہے طریقہ قرآن چو بخا, کیونکہ حدیث تے تو مانتا ہی نہیں.
وہ آتا جی نہیں، میں کیا جے قرآن چ تیری امی تے ابے دا نکاح نہیں تو پھر تو جینین حرام دے، تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں، جدو تیری امی ابے دا نکاح ہی نہیں ثابت تو پھر تو جینین حرام دے، تے جڑا تینوں حرام دا نہیں مانتا وہ بھی حرام دے۔ اپنی گل کر، وہ آتا نہیں جی نہیں ہوں اگے نہ کچھ بھی کہہ جائے تھوڑی مہربانی ہے، میں تو حدیث نہیں مانتا۔ ہوں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے حدیث دا منکر، ان کو وہ نماز پڑھنا ذرا، وہ نماز نیتے گا اللہ اکبر، ہاتھ بنے گا سینے تے، بنے گا سبحانک اللہ پڑھے گا، ان کا نہیں نہیں یہ طریقہ حدیث چ قرآن چ نہیں، قرآن تے وچوں اپنی نماز مکھا دا۔ اگر تو قربانی کرنا ہے، قربانی کیویں خریدنی ہے کیویں لینی ہے، وہ کہڑے کہڑے عیب ہون تے قربانی جائز نہیں ہے، قرآن چو وکھا، حدیث چوں تے مانتا ہی نہیں۔ حج کرنے واسطے تو جانا ہے، احرام کتھوں بننا ہے، کتھے کھولنا ہے، طواف کیویں کرنا ہے، صفا مروہ دی سائی کیویں کرنی ہے، طواف دے دوران مقام ملتزم تو لگ کے پیچھے رکنے یمانی دے درمیان کی پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ قرآن چو وکھا۔ حدیث دا منکر حج نہیں کر سکے گا، حدیث دا منکر عمرہ نہیں کر سکے گا، حدیث دا منکر جڑا ہے نماز نہیں پڑھ سکے گا، حدیث دا منکر زکات نہیں دے سکے گا۔ جڑا حدیث دا منکر ہے وہ اسلام تے کسے رکن دے اتے، اسلام تے کسے رکن تے بھی عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے کیا ہے نماز قائم کرو، طریقہ حدیث جو ملے گا۔ قرآن نے کیا زکات دیو، کنے مال تے زکات پینی ہے، کنی پینی ہے، سونا کنا ہوئے، کنی زکات پے گی، وہ سارا کچھ ملے گا قرآن چو۔ قرآن نے کیا حج کرو، حج دا سارا طریقہ حدیث چ موجود ہے، قرآن چ نہیں۔ قرآن کہتا ہے عمرہ کرو، عمرے واسطے حرام کتھوں بننا ہے، جا کے کتھے اٹھ رکنا ہے، اور بیت اللہ دا طواف کتھوں شروع کرنا ہے، کتھے ختم کرنا ہے، صفا مروہ دی سائی کیویں کرنی ہے، اور صفا تے کی پڑھنا ہے، مروہ تے کی پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ بولیا جناب، پھر بولیا جناب، حدیث جو ملے گا۔ حدیث تو بغیر انسان زندگی دے اندر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے زکات دیو، زکات کیویں دینی ہے، حدیث سے حج کرو کیویں کرنا ہے۔ اگر رمضان آ رہا ہے، قرآن نے کیا بھی ایمان والے ہو روزے رکھو، روزے دی حالت کیڑا کام بندہ کر سکتا ہے کیڑا نہیں کر سکتا، روزہ کنہ چیزاں نہ ٹوٹدا ہے کنہ نہ نہیں ٹوٹدا، روزہ کیڑے ویلے بند کرنا ہے کدوں کھولنا ہے، اللہ اکبر، رمضان چ قیام کنہ کرنا ہے، رمضان دے سارے مسائل ٹوٹلی کتھوں ملن گے؟ حدیث دا منکر روزہ بھی رکھ سکتا نہیں، اینو ہن کدھر کدھر میں حدیث دے منکر نو واڑا، بولو نا ہن ذرا۔ ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر حدیث دا رد کیتا جاتا ہے۔ میں اگلے دن فیض الباری بخاری دی شرح پڑھ رہا سا، مولانا انور شاہ کاشمیری بہت بڑے عالم دین گزرے نے، جدو یہ مرن لگے سن انہاں اپنے سینے تے بخاری رکھی ہے، کہنے لگے اللہ پوری زندگی تیرے نبی دی حدیث دا رد کر دیا گزر گئی، اللہ انور شاہ کاشمیری نو معاف کر دیں۔ انہاں فیض الباری چ لکھیا ہے کہ 16 سال تک میں ایک وطر والی حدیث دا رد کرتا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ ذرا غور کیجئے، بعض علماء دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے کہ تہاں احادیث دا رد کرنا ہے، لیکن علماء اہل حدیث دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے تساں حدیث پڑھانی ہے، حدیث طلباء نو یاد کرانی ہے، حدیث لوکاں تک پہنچانی ہے، حدیث دا واس کرنا ہے، حدیث نو سرے عام بیان کرنا ہے، حدیث دا تحفظ کرنا ہے، حدیث دی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لائی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اہل حدیث نے لائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب تک علماء اہل حدیث خطباء اہل حدیث دے محدثین زندہ نے، اسی حدیث دی حفاظت کرتے رہاں گے، حدیث پڑھاتے رہاں گے، لوکاں دے گھراں تک پہنچاتے رہاں گے، طلباء نو یاد کراندے رہاں گے، تے جڑا حدیث دا رد کرے گا اونوں روکاں گے، ٹوکاں گے، اودی خانپور دے چوکاں چ منجی بھی ٹھوکاں گے انشاءاللہ۔ اور کبو انشاءاللہ کی ہوئے؟ اس واسطے حدیث اور قرآن دو ہی چیزاں نے۔ کنیاں چیزاں نے بولو، کتاباں کنیاں نے؟ ذرا اونچی بولو، کنیاں کتاباں نے؟ ہاں کتاباں قرآن اور حدیث، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت تو مراد حدیث، کتاب تو مراد قرآن ہے، کتاب تو مراد قرآن ہے۔ اٹھائیے
تفسیر اضواء البیان پڑھیے علامہ مختار شنقیطی دی، تفسیر کبیر امام رازی دی پڑھیے، روح المانی مولانا علوسی دی پڑھیے، آؤ زیادہ حدیثاں علماء حنفیہ دیوبندیہ اور بریلوی، ضیاء القرآن میر کرم شاہ دی پڑھیے، مفتی شفیع صاحب دی معارف القرآن پڑھیے، جننے وڈے وڈے انہاں دے علماء نے علماء حنفیہ انہاں لکھیا ہے کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ دو ہی کتاباں نے تے بستیاں بھی اچھی بولو، او بولو بولو ذرا اچھی بولو، بستیاں بھی جنہاں دا عقیدہ دو نے وہ بولن باقی چپ کر رہے ہیں، بستیاں بھی کتاباں بھی، بستیاں ایک مکہ تے ایک مدینہ ہے، ہستیاں جیڑیاں نے ایک آمینہ دا لال ایک رب ذوالجلال ہے، ہستیاں بھی دو نے، بستیاں بھی دو نے، کتاباں بھی دو نے، کلمے دے جز بھی بولیا جنا کلمے دے جز بھی دو نے، تیسرا جز کائنات چ کوئی نہیں، تیجی کتاب کوئی نہیں، تیسری ہستی کوئی نہیں، تیسری بستی کوئی نہیں، تے بندہ بھی دو دے وچوں ہی پیدا ہویا ہے، ایک ماں چوں تے ایک باپ چوں۔ اگر کوئی دنیا چ تیسری شخصیت جو پیدا ہویا ہے تو پھر انہا حق بنتا ہے وہ حدیث دا رد کرے، بول دے نہیں، وہ آدھے نے تیجا رلیا نہیں تے چکا، یہ تیسرا نہیں رلانا یار، یہ مولوی تیجا رہا دے رہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ فرمایا میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جدو انہاں نو کہا جاندا ہے آ جاؤ قرآن وال، آ جاؤ محمد دے فرمان وال، آندے کی نے ٹھیک ہے قرآن حدیث اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، لیکن حدیث ٹھیک ہے میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مندے، حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندہ، حدیث ٹھیک ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے میں نہیں مندہ، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام دے قول دے خلاف اسی نہیں مندے، حدیث ٹھیک ہے میری عقل دے خلاف عقل نہیں مندی، آندہ عقل دے خلاف میں حدیث نہیں مندہ۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے جامعہ محمدیہ دے اندر نہیں یقیناً پڑھائی جاتی ہوئے گی، چند صفات تے مشتمل ہے، 2-3 صفحے نے 3-4 صفحے نے، وہ دے اندر ایک قاعدہ درج ہے، اگر امام دے قول دے مقابلے دے اندر قرآن دی ایت آ جائے، ایت امام دے قول نہ ٹکرائے گی، ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا، حدیث اگر امام دے قول دے مقابلے جائے گی حدیث نو منسوخ نہیں سمجھ، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا، امام دے قول نو منیا جائے گا۔ مراد کی ہے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، قول مننا ہے قرآن حدیث مننی نہیں، بول دے نہیں، حوالہ غلط ہوئے تو میں ذمہ دار، میں کوئی کچی روٹی پکی روٹی نہیں پڑھیا، وہ بول دے نہیں، علماء موجود نے جو جی شاید اور جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب میں پڑھنا ہمیں، انہیں بھی انت لکھے القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث سے گمراہ کرتے الا بالمجتہد، لیکن فتویٰ دین والا جرا مفتی ہے نا انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ آتے نہیں ہے کئی مولوی سنتے نہیں تھی یار میڈیا دے ہوتے مولوی اگر ترجمہ آپ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جو گے، ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی مفتی کو پڑھنا ہے، کیوں انہوں نے پتا ترجمہ پڑھ کے لوکا ہو جانا بھابی تو پھر سانو توڑی وڈا کنے پانا، بولتے نہیں، انہوں نے اصل چ رولا ہے توڑی وڈے کا، توڑی وڈا سانو کو نہیں پانا۔ پاکستان کے اندر جہلیت عام ہے نا، اس وجہ تو سارے پاکستان چ شرک عام ہے، سارے پاکستان کے اندر بدعات اور خرافات عام ہے، جہلیت عام ہے، لوگوں کو قرآن کا ترجمہ ہوگا ہی نہیں، اتنے بڑے جاہل نے۔ مینو اگلے دن ایک دوست نے گل سنائی بالکل کلیئر کٹ کے، کوئی میں ایویں جھوٹ نہیں مارتا، معاذ اللہ صحیح گل لگا کر، ایک بندہ چیچا وطنی تو ٹر گیا سعودی عرب، وہ کسی عربی نہ لڑ پیا تو آخے عربی انا وطنی انا وطنی انا وطنی، وہ آخے بھی میرا وطن ہے میرا ملک ہے تو میرے نال لڑنا ہے تو چنگی گل نہیں، وہ آخے بار بار انا وطنی، آندا بکواس بند کر انا چیچا وطنی، انہوں کی پتا سی تو وطنی کتوں آتے، اتنے بھی انہوں کا یہ حساب ہے،
انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جاؤ، سڈے کے پیر وجان والی گل جدو قرآن دا ترجمہ ہوتا ہی نہیں تو پھر انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ اس واسطے قرآن دا ترجمہ پڑھیے، قرآن حدیث نو سامنے رکھیے، آؤ ذرا قرآن وال غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آئیے انہوں نے کیا نہیں فقہ جڑی ہے قرآن حدیث دا نچوڑ ہے، فقہ تے عمل کرنا چاہیے ہے۔ کس طرح ایک بندے نے مسئلہ پوچھے آگے مولوی صاحب میری بیوی فوت ہو گئی ہے تے میں انہوں غسل دے